طرف آ رہا ہوں، دو چار باتیں اور سن لیجئے۔ شیطان نے چیخ ماری تھی کب؟ جب آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے وقت سب سے بڑا بار اور سب سے بڑی تکلیف شیطان کو پہنچی۔ جی، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات میں نے جمعے میں کی تھی کہ اتنا میلاد ہر شخص پہ فرض ہے کہ اپنے دلوں میں یہ تاثر ضرور محسوس کرو، یہ جذبہ کہ اے اللہ تو نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم۔ اتنا میلاد تو سب پہ فرض ہے، چاہے زبان سے انکار کرے یا کچھ بھی کہے، یہ میلاد تو ادا کرنا ہی ہوگا۔ جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ کہے گا شکر کی کیا ضرورت، تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یاد رکھیے۔ تو جناب ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں۔ ابلیس نے چیخ ماری، سارے شیاطین جمع ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا سرکار، کیا ہوا ہمارے آقا، آج اتنی زور سے کیوں روتے ہیں؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ کو ایسی تکلیف نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہو گئے ہیں؟ میں کہا تو کیا ہوا؟ پیدا ہونے والے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، دنیا کا کام اسی طرح چل رہا ہے، تو آپ اس پہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں، یہ وہ ذات ہے کہ اللہ نے اسے اب ایسا مبعوث کیا ہے کہ جو کام 1,24,000 نبیوں کے ہاتھ سے نہیں ہوا وہ ان کے ہاتھ سے ہونے والا ہے۔ کہنے لگی وہ کون سا کام ہے جو ان کے ہاتھ سے ہونے والا ہے؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے، پہلے انبیاء آتے تھے، توحید کا علم لہراتے تھے، ہم پیچھے سے آ کے اس کو گرا دیتے تھے۔ پہلے نبی آتے تھے، توحید کے قلعے بناتے تھے، ہم ڈا دیتے تھے، ہم سب کچھ کر جاتے تھے، ہم نام و نشان مٹا دیتے تھے، ہم جھنڈے گرا دیتے تھے، قلعے مسمار کر دیتے تھے، کتابیں بدل دیتے تھے، نام و نشان مٹا دیتے تھے۔ ارے اب وہ ذات آ گئی ہے کہ جس کا ایک ایک جھنڈا قیامت تک کھڑا رہے گا، جس کی ایک ایک بنیاد قیامت تک قائم رہے گی۔ اب ہم اسے بنیاد سے اکھاڑ نہیں سکیں گے، اب اس کا نام و نشان مٹا نہیں سکیں گے، ہم اس کا قلعہ گرا نہیں سکیں گے۔ اب جو وہ کام کر جائیں گے قیامت تک اس کے نشانات باقی رہ جائیں گے، اور نشان ہی نہیں، بہت بڑے بڑے اسٹرکچر رہیں گے، بڑے بڑے فینومینا ہوں گے، بڑے بڑے مظاہرے ہوں گے، بڑے بڑے انقلابات ہوں گے، وہ سب ہوتا رہے گا، ہوتا رہا ہے۔ کوئی کل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو وہ ہستی دنیا میں آئی، اللہ نے آپ کو اس شان سے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس شان سے آپ آئے تو اللہ کی توحید کا جو کام اب ہوا ہے وہ اس طرح ہوا کہ اب اس کا نام و نشان کوئی بگاڑ نہیں سکتا، شرک دنیا میں اس طرح اب آ نہیں سکتا، امت کو توحید سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث فرمایا کہ واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، لوگوں میں نے جو کام کر دیا ہے اب یہ یاد رکھنا کہ تم اور اعمال میں خرابیاں برائیاں تمہارے پائی جائیں تو پائی جائیں، لیکن میرے بعد اب تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اب میری امت مشرک ہے، جیسے پہلے نبیوں کی امتیں مشرک ہو جاتی تھی، مگر یہ امت اب مشرک نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی وہ وجہ کہ آپ کی ذات اتنی با کمال، آپ شان محمدیت سے متصف ہو کر آئے اور جامع الصفات ہو کر آئے اور یک نے یک بنایا آپ کو، تو اسی وجہ سے یہ سارا کام اس شان سے اٹھا اور دین حق قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ یہ آپ کی شانوں کا نتیجہ، آپ کے جلووں کا نتیجہ، آپ کے معجزوں کا نتیجہ، آپ کی محنتوں کا نتیجہ، آپ کے علم کا انقلاب، آپ کے عمل کا انقلاب، آپ کی تعلیم کا انقلاب، آپ کے اخلاق کا انقلاب، آپ کا معاشرتی انقلاب، آپ کے ہاتھوں سیاسی انقلاب، آپ کے ہاتھوں معاشی انقلاب، آپ کے ہاتھوں داخلی انقلاب، آپ کے ہاتھوں خارجی انقلاب۔ الغرض دنیا میں اب تک جتنے انقلابات بکھرے ہوئے تھے وہ سارے محمد مصطفیٰ میں جمع ہو چکے ہیں، اور آپ جب آئے تو ساری دنیا پلٹ گئی۔ اسی لیے فلپ ہٹی نے کہا the traditional order of history was overthrown،
کہ دنیا کا نقشہ بدل دیا محمد مصطفیٰ نے آنے کے بعد. اسی لیے کسی نے کہا کہ بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born within the full light of history. سورین اسمتھ کہہ رہا ہے بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born within the full light of history. اور دنیا میں پیدا ہونے والے اتنی بڑی تاریخ کی روشنی میں پیدا نہیں ہوئے. عیسائی ہو کے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جیسس کرائسٹ کو بھی اتنی بڑی روشنی میں چمکتا نہیں دیکھتے جتنا محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. اور مائیکل ہارٹ نے کہا کہ جتنے اثرات, پہلا چیپٹر دی انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ورلڈ, جو دی 100 کے نام سے کتاب لکھی, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا جتنے اثرات حضور نبی کریم کے دنیا میں ہیں کسی کے نہیں ہے. تو تجھے یک نے یک بنایا, اسی لیے یک بنایا, اور اسی یکتائی کا یہ کرشمہ ہے. تو ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں, خلاصہ کر رہا ہوں کہ دین کی ساری عظمتیں, ہمارے سارے انقلابات, ہمارا سارا عروج, اس امت کا سارا کمال وابستہ ہے کمال مصطفیٰ کے ساتھ. ہماری عظمت وابستہ ہے عظمت مصطفیٰ کے ساتھ. ہماری پہچان وابستہ ہے آپ کی پہچان کے ساتھ. ہماری شان وابستہ ہے آپ کی شان کے ساتھ. اس لیے نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ یہ دونوں ساتھ رہیں گے تو دین رہے گا, اور اگر یہ دونوں ساتھ نہیں تو دین نہیں رہے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خوش را کے دی ہماؤس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. مصطفیٰ تک پہنچو سارا دین آپ کی ذات ہے, اگر حضور کو نہیں پایا تو سب بولہبی ہے, سب بولہبی ہے, سب بولہبی ہے. یہ ہے آج کا پیغام, اور یہ میلاد ہمیں آپ کی ذات سے جوڑنے آتا ہے, آپ کے ساتھ وابستہ کرنے آتا ہے, انہی محبتوں کو جگانے آتا ہے, مقام مصطفیٰ یاد دلانے آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مقام ہمیں یاد رہے اور نظام بھی یاد رہے, اور مقام اور نظام کو ساتھ لے کر چلنا, اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا فرمائے.